بہت زیادہ جس کو گلوریفائی کیا جاتا تھا کہ یار یہ ویسٹرن آرڈر ہے، یہ ان کی کچھ ویلیوز ہے. پورے جو غزہ کا سینیریو تھا نا، اس سے جو چیز کیا کہتے ہیں ہمیں ملی ہے، وہ پہلی چیز یہ ایکسپوز ہو گیا کہ یہ پوری دنیا کی قیادت کرنے کے قابل نہیں. صحیح ہے، یہ جدھر جاتے ہیں علاقے کھنڈر بنا دیتے ہیں. ابھی مگر میں افریقہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، عجیب سی حالت میں غربت والے زدہ لوگ آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں. ہاں ڈپکٹ یہی کیا گیا. ہاں کہ بہت، حالانکہ افریقہ سب سے زیادہ زرخیز جگہ، سب سے زیادہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں سونے اور ہیرے کے ذخائر ہیں. کیا چیز ہے جو افریقہ کے پاس نہیں ہے؟ کوئی ریسورسز وائز یہ دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یار یہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے. افریقہ جیسی ریسورسز سے رچ جگہ پہ بھی جب کالونسٹ آتا ہے تو اس کو ایسا کھنڈر بنا دیا پورا. کسی کے ساتھ اگر اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی کو ایڈ دے رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، یو ایس اے ایڈ دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، یا کہیں پہ آنے کی بات کر رہا ہے، تو فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو وہاں پہ جو ہے نا آئل نظر آ رہا ہے، ہاں تیل کے ذخائر دکھ رہے ہیں اس کو وہاں پہ، اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. استعمار بیسیکلی ریسورسز کو کیا کہتے ہیں لوٹنے کے لیے ہی جاتے ہیں. کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی ان کو ان کی خیر مطلوب. جیسے بر صغیر بھی جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مطلب ذخائر سے اور جی ڈی پی کتنی زیادہ تھی، لیکن جب آیا تو سب کچھ لوٹ کے ٹرینوں سے لے گیا. تو روم و فارس نہیں، روم و فارس ہی تو وہ اس ٹائم کے جو سپر پاور تھے. تو اب وہ اس ٹائم پہ ایک ٹائم تھا کہ وہ انسانوں کی حاکمیت، ادھر لوگ پریشان آ گئے تھے، کیا کہتے ہیں وہ سسٹم فنکشن کر نہیں پا رہا تھا. تو ایسے اس ٹائم پہ ایک آلٹرنیٹو، ایک کیا متبادل نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی، تو اس ورلڈ آرڈر کو بٹانے میں ٹائم نہیں لگا. جب یہ صحابہ اس دربار میں پہنچتے تو وہ لوگ حیران آئے، یہ تو عرب بدوتے ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ تو جو چیز ان کو یہاں سے وہاں سے یہاں لائی نا، چیز ایک آئیڈیولوجی تھی، ایک نظریہ تھا. اسٹرانگ آئیڈیولوجی ہوتی وہ ویک آئیڈیولوجی کھا جاتی ہے، انلیس کہ ہم اس آئیڈیولوجی اسٹینڈ لیں، اس آئیڈیولوجی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ابھی ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ دنیا کو بتانے کا، دیکھو یہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اس کے پاس یہ قابلیت نہیں کہ یہ پوری دنیا کی قیادت کرے. یہ جہاں جا رہا ہے وہ لوگ اگر ڈیولپ بھی ہو گئے نا، تو وہ ان کے دیے ہوئے آرڈرز اور ان کے دی ہوئی ویلیوز کے مطابق جب تک چل رہے ہوتے ہیں تب تک جو ہے وہ ابھرتے ہیں. اگر ان کی وہ مطلب بات نہیں مانتے تو بس وہ دیکھیں نا، ریڈ انڈینز آپ نے سنا ہوگا، ان کا طریقہ ہی یہی رہا ہے کہ یہ جا کے لاشیں بچھا دیا کرتے تھے. ان کے پاس کوئی ویلیوز نہیں. اسلام میں کیا ہے، اسلام سب سے پہلے جا کے دعوت رکھے گا. یہ آپ کے کہے گا ٹھیک ہے ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو، آپ وہ قبول کرو. اگر دعوت قبول نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جزیہ دے کے رہو. صحیح ہے، اور جزیہ دے کے یہ کوئی ایگریسو نہیں ہے. جزیہ یعنی کہ جیسے مسلمان بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور مسلمان بھی دیگر وہ چیزیں دیتے ہیں تو آپ بھی دو. اور تو خلافت آپ کو امان دے گی. امان یعنی کہ آپ پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے انڈر رکھیں گے، آپ کے سارے معاملات لے کر. اور پھر خلافت ان جگہوں کو ڈیولپ کرتی ہے. ایسا نہیں کہ مطلب اب تم غلام ہو اب ہم تمہیں نچوڑیں گے، ایسا نہیں. خلافت جدھر گئی ہے آپ دیکھ لیں، مصر پھر آگے اندلس تک جدھر گئی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے آگے تک چلے گئی، اور وہاں کے لوگوں نے پھر خود ہی اسلام قبول دیا. تو یہ جزیہ بھی کوئی جبر نہیں. اگر جزیہ نہیں دیتے پھر اسلام کہتی ہے ٹھیک ہے پھر جہاد کرتے ہیں، اور پھر اسلام اپنی اتھارٹی منواتا ہے.